تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق الله العظيم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً لا ریب لا شک، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، اختلاف میں، یعنی کبھی سردی کبھی گرمی ہے، کبھی چھوٹی رات کبھی بڑی رات، اس کے عدلنے اور بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو رواں دواں ہیں، جو چل رہی ہیں سمندروں میں، بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز میں جس کو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، یعنی پانی، بارش ہوتی ہے تو آسمان سے پانی برستا ہے، فأحیا به الارض بعد موتها، بس اس پانی کے ذریعے سے اللہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بنجر اور سوکھ جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے، من کل دابہ، ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں، کبھی پروا ہوا ہے، کبھی پچھوا ہے، کبھی شمال سے چلتی ہے، کبھی جنوب سے چلتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی جو دلیلیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننا ہے تو ان چیزوں سے اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی مہربانیوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں ان بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ضرور بضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، دانائی رکھتے ہیں۔ اب جو بے وقوف ہو اس کا کہنا ہی کچھ نہیں ہے۔
اس سے پہلی آیت گزری ہے، اس میں توحید کا ذکر تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اصل میں مشرکین کو تعجب ہوتا تھا جب ایک خدا کی بات ہوتی تھی تو قرآن پاک کی سورہ مریم کے اندر آئے گا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ مشرکین کہتے تھے یہ محمد عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اس کے کہنے سے ایک معبود کو مان لیں؟ ظاہر بات ہے جو 360 کی پوجا کرتے ہوں اور پھر بھی ان کا عقیدہ یہ ہو کہ اور معبودوں کی ضرورت ہے، 360 سے کام چلنے والا نہیں ہے، تو ایک کی بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ ہمارا کام تو اتنے سالوں سے نہیں چل رہا ہے اور محمد کہتا ہے کہ ایک ہے، تو ایک سے کیسے کام چلے گا؟ ان کا گمان یہ تھا زمین کا خدا الگ، آسمان کا الگ، ہواؤں کا الگ، فضاؤں کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ، الگ الگ خدائی تقسیم کر رکھی تھی۔ تو اللہ نے چونکہ توحید کا سبق اس امت کو پڑھایا ہے، ہر امت کو توحید کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ شرک بدترین گناہ ہے، اللہ شرک سے بڑا ناراض ہوتا ہے، اس لیے جب فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، تو مشرکین کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اگر معبود ایک ہی ہے تو ذرا ہمیں اس کو دکھا دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رکھی ہیں جگہ جگہ پر، ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ تک پہنچنا بڑا آسان ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں اللہ نے اپنے ایک ہونے کی دلیلیں تو دی ہیں، لیکن اپنے ایک ہونے کے ثبوت کو بطور ثبوت پر بیان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اتنا شعور ضرور رکھتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ آسمان بغیر پلر بغیر ستون کے قائم ہے، آسمان ایک کے بعد ایک، اسی طریقے سے زمین، زمین کے اوپر طرح طرح کے نباتات، حیوانات، جمادات اور طرح طرح کی ندیاں اور طرح طرح کے پھول اور بارشوں کا نظام، سورج کا نظام، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر بات ہے خود بخود اپنے آپ وجود کے اندر نہیں آئی۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کر پچھم سے بازے سازگار۔ ظاہر بات ہے اس سارے نظام کے پیچھے کس نے بھر دی خوشے گندم سے غلوں کی جیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مطلب یہ درخت ہیں، ان کے اندر کسی کے اندر مطلب پھول آتا ہے تو کسی پر پھل آتا ہے، اور کسی کے اندر دانے ہیں، کسی کے اندر بیج ہیں، الگ الگ طریقے سے یہ ساری چیزیں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس آیت نمبر 163 کے اندر تقریباً 8 ایسی دلیلیں بیان فرمائی ہیں کہ ان 8 دلائل کی روشنی میں انسان اگر عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو سمجھ لے گا کہ واقعی ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے، اور اسی کا نام خدائی طاقت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو مشرکین انہوں نے کہا کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، کوڑ کے مرض کو شفا مل جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات، معجزات انہوں نے بیان کیے اور فرمائش کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ بھی سچے نبی ہیں تو اس صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کا بنا دیں۔ کیا کر دیں؟ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی
اللہ کی طرف سے جواب ملا، محبوب یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، آپ تو صفا کی بات کرتے ہیں، سارا مکہ اگر سونے کا بنا دیا جائے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، لیکن یاد رکھیے جب کسی قوم نے اپنی طرف سے کوئی فرمائشی معجزہ طلب کیا ہے اور ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی، اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ایسا بدترین عذاب دوں گا جو آج تک کائنات میں کسی کو عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ اب اتنا سننے کے بعد آپ تو رحمت للعالمین تھے، سمجھ گئے کہ قوم تو بے وقوف ہے، میں ان کے چکر میں بے وقوف نہیں بن سکتا، سمجھ گئے آپ کہ ایمان کی کوئی گارنٹی ان کی نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں، صفا کیا مروہ بھی سونے کا بن جائے گا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، الہی بس مجھے آپ میرے حال پر چھوڑ دیں، میں جانوں میری قوم جانے، میں روزانہ ان کو سمجھاؤں گا۔ یعنی پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری، بس ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے جھٹلائیں کچھ بھی کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ صفا کو سونے کا بنا دیں، اس لیے کہ ان کی کوئی امید تو ہے نہیں، پھر بھی میں اپنی ہمت کے مطابق ان کو صبح سے شام تک جب جب مجھے موقع ملے گا اپنی قوم کو سمجھاؤں گا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور بتلایا یہ کہ محمد یہ تو ایک نشانی مانگنا چاہتے ہیں، ہم نے تو اپنی پہچان کی، اپنی وحدانیت کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں قرآن کے اندر بیان کی ہیں، یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ یہاں پر 8 نشانی ہیں، کتنی ہیں؟ 8، ایک ایک کر کے آپ سمجھیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان، یہاں پر سماوات آسمانوں کو جمع بیان فرمایا، اور والارض زمین کو واحد یعنی سنگل بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ ہر آسمان کی بناوٹ بھی الگ ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان سے کافی فاصلہ بھی رکھتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آسمان کے مقابلے میں چھوٹا بڑا بھی ہے، یعنی کہ پہلا آسمان کچھ اور ہے تو اس سے دوسرا آسمان کچھ اور ہے، یعنی کہ ایک ہی بالکل مساوی اور برابر نہیں ہے۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے جو آسمانوں کے وہ ہیں مطلب بنانے کی جو مٹیریل ہے وہ بھی الگ الگ ہے، اس لیے ان کو الگ الگ بیان فرمایا۔ اور زمین کو ایک ہی، چونکہ زمین جو ہے اوپر سے لے کر کے تحت الثری نیچے تک ایک ہی جنس ہے، اس لیے یہاں پر والارض زمین کو واحد کے طور پر اور سماوات آسمانوں کو جمع کے طور پر بیان فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یہ سب سے پہلی دلیل ہے، آسمان اور زمین ان کی پیدائش۔ سورۃ الزمر ایک سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں آگے چل کر کے آئے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے یہ سوال کریں آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور یہ جواب یہی دیں گے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کا اعتراف مشرکین کو، کفار کو، سب کو تھا کہ آسمان زمین کا بنانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس میں آئے گا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش اور پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین یا کون سے آسمان میں، مطلب کون سی زمین پیدا کی، یا ان کا آسمانوں میں کوئی ساجھا ہو تو ذرا یہ بتاؤ۔ میرے پاس کوئی کتاب ہے جو اس سے پہلے کی ہو، یا اور کوئی مضمون منقول ہو تو اس کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی بطور چیلنج کے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے جس نے آسمان یا زمین کو بنایا ہو، یا تمہارے پاس کوئی دستاویز مضمون لکھا ہوا ہو،
اس طرح کا تو وہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ ظاہر بات ہے ان کو بھی پتا تھا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا صرف اللہ ہے، اس لیے سب سے پہلے یہی دلیل دی، ان فی خلق السماوات والارض۔ یاد رکھو اللہ کی وحدانیت کو، اس کی رحمت کو اور اس کے وجود کو سمجھنا ہے تو آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرو کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہ سب سے پہلی دلیل۔ دوسری واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، رات آتی ہے تو دن ختم، اور دن اب آ گیا ہے تو رات پتہ نہیں کہاں چلی گئی، عجیب بات ہے۔ اسی طریقے سے کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ فرقان میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے دن بنایا اور رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا، اس میں اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے اس کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، آسمان زمین کو پیدا کیا اور ایک کو دوسرے کے اوپر لپیٹ دیا، دوسرے کو اس کے اوپر لپیٹ دیا، رات آتی ہے تو دن غائب اور دن آتا ہے تو رات غائب۔ بہرحال قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے مختلف نشانیوں کے طور پر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو دوسری چیز ہے واختلاف اللیل والنہار۔ آج 2 دلیلیں کل بیان کی گئی ہیں، ترجمہ کر دیا، کل انشاءاللہ باقی جو 6 دلائل ہیں اس کو تھوڑی وضاحت کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی کے ساتھ اس کا ربط ہے، جوڑ ہے، اگر ان کو بیان کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے یاد رکھیے پہلی دلیل آسمان اور زمین کی پیدائش، دوسری واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، آگے پیچھے آنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت، اس کے وجود کی بڑی دلیل ہے، اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے رات اور دن کے نظام کو بدل سکے۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو لوگ کام کاج کر کے تھک جاتے، آرام نہ ملتا، رات ہی رات ہوتی تو انسان سوتے سوتے کروٹیں بدلتے بدلتے پریشان ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے، دن کام کے لیے، اور جب شام آتی ہے تھک جاتا ہے تو رات کو آرام کر کے جب صبح ہوتی ہے پھر بالکل تازہ دم فریش ہو کر کے اٹھتا ہے۔ تو رات میں نیند کا آنا یہ بھی اللہ کی دلیل ہے، دن کے اندر انسان کا محنت کرنا، کام کاج کرنا روشنی کے اندر، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان دلائل کی روشنی میں اپنے اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔